السلام علیکم۔ پری پیڈ پریپریشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقار عباسی۔ اسلامیات کی ایم سی کیوز کے حوالے سے ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں ہم موسٹ ریپیٹڈ اور امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کسی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، سی ایس ایس، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس یا سندھ پولیس، آئی بی کا ٹیسٹ ہونے والا ہے تو آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت ہیلپ ملے گی۔ کسی قسم کے بھی آپ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ہیلپ فل رہے گا۔ آئیں بنا دیری کیے اپنے پہلے ایم سی کیوز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹو وچ پروفٹ واز دا زبور ریویلڈ بائی اللہ؟ زبور کس پیغمبر پر نازل کی گئی؟ آپشن ہیں پروفٹ ابراہیم علیہ السلام، پروفٹ داؤد علیہ السلام، پروفٹ موسیٰ علیہ السلام اینڈ پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کا رائٹ آپشن ہے پروفٹ داؤد علیہ السلام۔ زبور داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ ٹو وچ پروفٹ واز دا تورات ریویلڈ بائی اللہ؟ تورات جو کتاب ہے وہ کس پیغمبر پر نازل کی گئی؟ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام، پروفٹ داؤد علیہ السلام، پروفٹ موسیٰ علیہ السلام یا پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب تھی تورات، اور اس کے پیروکاروں کو جیوس کہتے ہیں، یہودی، جو آج بھی اسرائیل میں میجورٹی میں موجود ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ ٹو وچ پروفٹ واز دا انجیل یا بائبل ریویلڈ بائی اللہ؟ انجیل یا بائبل کس پیغمبر پر نازل کی گئی؟ آپشنز ہیں پروفٹ ابراہیم علیہ السلام، پروفٹ داؤد علیہ السلام، پروفٹ موسیٰ علیہ السلام یا پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ جو کتاب انجیل یا بائبل ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، جس کے پیروکار کرسچنز کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ ٹو وچ پروفٹ واز دا قرآن مجید ریویلڈ بائی اللہ؟ قرآن مجید کس پیغمبر پر نازل کیا گیا؟ آپشنز ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پروفٹ داؤد علیہ السلام، پروفٹ موسیٰ علیہ السلام یا پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کا رائٹ آپشن ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید سے ریلیٹڈ مزید جو معلومات ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ قرآن مجید کا جو ٹائم پیریڈ ہے کہ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا، تو وہ ٹائم ڈیوریشن ہے 22 سال 5 مہینے 14 دن۔ لیکن جب کوشچن آتا ہے زیادہ تر تو اس میں جو آپشن دیے جاتے ہیں اس میں 23 آپشن دیا جاتا ہے، 23 سال، تو کریکٹ آپشن 23 سال ہوتا ہے، لیکن اوریجنل میں 22 سال 5 مہینے میں اس کو راؤنڈ کر کے 23 کرتے ہیں، تو 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا۔ مزید ڈیٹیل، قرآن مجید میں 30 سپارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 7 سٹیجز، 6666 آیات ہیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں 27 کو قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کی جو مکی صورتوں کی تعداد ہے وہ 86 ہے، اور قرآن مجید میں جو مدنی صورتوں کی تعداد ہے وہ 28 ہے۔ اسے یاد کرنا بہت ہی آسان ہے، 286 لکھیں آپ، 286 آیاتیں سورہ بقرہ کی ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، سورہ بقرہ کی 286 آیاتیں ہیں، تو آپ اس سے بخوبی آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ 28 اور 86 دو نمبر اس میں سے آپ نکال کے 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹائم پیریڈ ہے قرآن مجید کا یعنی مدینہ میں نزول کا وہ 13 سال ہے، اور جو مکہ کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 10 سال ہے۔
تو دیکھیں اس سے ایک ایم سی کیو سے مزید جو ہے وہ 5-6 ایم سی کیوز ہمارے مزید جو ہے نا وہ نکل کر آ گئے، تو اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جو بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں، چاہے اسلامیات کا ہو یا پاکستان اسٹڈیز کا، اب اردو میں نہیں ہوتے، انگلش میں ہی ان کے سوالات آتے ہیں جیسا کہ ایف آئی اے میں آئے ہیں، اس لیے آپ انگلش کے لحاظ سے تیاری کریں۔ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ ہاؤ مینی پروفٹس نیمز آر مینشنڈ ان قرآن؟ قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں؟ 23، 25، 26 یا 27؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یا رائٹ آنسر ہے وہ ہے بی 25۔ تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 26، لیکن جو ہے رائٹ آپشن جو ہے وہ گوگل کے مطابق ویکیپیڈیا کے مطابق 25 ہے، تو آپ 25 ٹک کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ ہاؤ مینی مین اینجلز اکارڈنگ ٹو اسلام؟ اسلام میں جو خاص فرشتے ہیں بڑے وہ کتنے ہیں؟ 5، 8، 9 یا 4؟ تو اس کا رائٹ جو آنسر ہے 4۔ اسلام میں 4 بڑے فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ نیکسٹ ایم سی کیو دیکھتے ہیں۔ ہاؤ مینی ٹائمز حضرت جبریل علیہ السلام کیم آن ارتھ؟ حضرت جبریل علیہ السلام دنیا پر کتنی بار آئے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام تو بہت دفعہ وحی بھی لے کے آئے اور ویسے بھی آتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، لیکن یہ ان کی فزیکل کنڈیشن اور ان کی پاور کے حساب سے بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی جو ان کی پاور ہے اس کے مطابق دنیا میں جو آئے ہیں وہ 3 دفعہ آئے ہیں۔ اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ 3 ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیو دیکھتے ہیں۔ وچ اینجل بلو دا سور دا ٹرمپٹ؟ کون سے فرشتے کی جو ذمہ داری ہے سور پھونکنے کی؟ کون سا فرشتہ سور پھونکتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ آپشن ہے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنے کی۔ نیکسٹ ایم سی کیو دیکھتے ہیں۔ وچ اینجل ڈیوٹی از ٹو گریپس دا سولز آف پیپل؟ کون سے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنے کی؟ تو روح قبض کرنے کے لیے آپشن ہے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اینڈ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جنہیں موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہے۔ Which angel is responsible for the pouring of rain, the blowing of the wind؟ کون سے فرشتے کی ذمہ داری ہے ہوا اور بارش کی؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام؟ تو جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے بارش اور ہوا کی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ Which prophet is known as خطیب الانبیاء؟ تو خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا ٹائٹل ہے، خطاب ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام؟ رائٹ آپشن ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے خطیب الانبیاء کا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ Which prophet was first to read and write؟ دنیا میں بھی اور پیغمبروں میں بھی سب سے پہلے نبی وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جو کہ لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اس ایم سی کیو کا رائٹ آپشن ہے۔ ہاؤ مینی ٹائمز از حضرت ابراہیم علیہ السلام نیم مینشن ان قرآن؟ یہاں پہ مسٹیک ہے، یہاں پہ نیم بھی آئے گا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 67، 68، 69 یا 70 ٹائمز؟ رائٹ آپشن ہے وہ ہے 69 ٹائمز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم سے دیکھتے ہیں۔ How many times name Muhammad, peace be upon him, is mentioned in Quran? نام محمد سے قرآن مجید میں کتنی بار آپ کا نام آیا ہے؟ آپشن ہے 4، 5، 6 یا 7۔ تو جو رائٹ آنسر ہے وہ 4۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں محمد کے نام سے 4 مرتبہ آیا ہے، اور آپ کا نام احمد کے نام سے قرآن مجید میں 1 دفعہ آیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم سے دیکھتے ہیں۔ How many times حضرت موسیٰ علیہ السلام name mentioned in Quran؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں نام کتنی بار آیا ہے؟ رائٹ آپشن ہے 136، 136 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ نیکسٹ MCQ دیکھتے ہیں۔ How many times حضرت عیسیٰ علیہ السلام name mentioned in Quran؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار لیا گیا ہے؟ تو آپشن ہے 10، 15، 20 یا 25۔ اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے 25۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے۔ The battle of Badr was fought in، بدر، جنگ بدر جو تھی وہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، وہ کب لڑی گئی؟ تو اسلام کی پہلی جنگ 2 ہجری میں لڑی گئی۔ بدر 2 ہجری میں لڑی گئی، جس کو ایک اور نام سے پکارا جاتا ہے یوم الفرقان۔ بدر کے دن کو یا بدر کی جنگ کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ MCQ۔ اور اس سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ بدر میں کتنے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی۔ The Battle of Uhud was fought in، جنگ احد کس ہجری میں لڑی گئی؟ 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری یا 4 ہجری؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ 3 ہجری ہے۔ احد کی جنگ جو ہے وہ 3 ہجری میں لڑی گئی۔ نیکسٹ MCQ دیکھتے ہیں۔ The Battle of حمراء الاسد was fought in، اس جنگ کے متعلق MCQ ابھی تک آیا نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا کوئی فیمس، مطلب آپ کو بکس میں ملے گا نہ یوٹیوب پہ، پر اس کے بارے میں نے ریسرچ کی ہے۔ یہ جنگ بھی اسلام میں ہوئی ہے، جو کہ احد کے 1 دن بعد ہوئی ہے، اور اس کی تیاری فوراً ہی کی گئی 1 دن بعد احد کے۔ تو اس کا نام حمراء الاسد ہے، جو کہ 3 ہجری میں ہی لڑی گئی تھی یہ جنگ۔ نیکسٹ MCQ دیکھتے ہیں۔ The Battle of خندق was fought in 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری اور 8 ہجری؟ تو جو خندق ہے، جنگ خندق، وہ 5 ہجری میں لڑی گئی، جس میں صحابہ نے خندق کھودی تھی۔ اور اس جنگ کا بھی دوسرا نام ہے، جس غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اس کو۔ نیکسٹ MCQ دیکھتے ہیں۔ The Treaty of حدیبیہ اور صلح حدیبیہ was occurred in، صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوئی؟ 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری یا 8 ہجری؟ جو صلح حدیبیہ ہے وہ 6 ہجری میں طے ہوئی۔ The Battle of خیبر was fought in، جنگ خیبر کس ہجری میں لڑی گئی؟ 3 ہجری، 5 ہجری، 7 ہجری یا 9 ہجری؟ تو جنگ خیبر 7 ہجری میں لڑی گئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ اکھیڑا تھا اکیلے۔ اور ایک اور بہت مشہور بات جو اس کے متعلق ہے کہ جو پہلوان تھا ایک، مرہب،
بہت بڑا جو ہے پہلوان تھا جس کو جنگ خیبر میں حضرت علی نے شکست دی تھی اور واصل جہنم کر دیا تھا۔ نیکسٹ ٹائم سیکیوز کی طرف چلتے ہیں۔ دا بیٹل آف حنین واز فاٹ ان، جنگ حنین کب لڑی گئی؟ 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری یا 8 ہجری؟ جنگ حنین 8 ہجری میں لڑی گئی۔ نیکسٹ ٹائم سیکیوز دیکھتے ہیں۔ دا بیٹل آف تبوک، جنگ تبوک واز فاٹ ان، کب لڑی گئی؟ جنگ تبوک کب لڑی گئی؟ اس میں آپشن ہے 5 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری یا 10 ہجری۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے 9 ہجری، جنگ تبوک 9 ہجری میں لڑی گئی۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہے، وچ آف دا وائفز آف پروفٹ پیس بی اپون ہم واز گیون دا ٹائٹل آف ام المساکین؟ ام المساکین جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی ہیں جن کو یہ خطاب دیا گیا ہے؟ تو وہ ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت ریپیٹڈ ایم سی کیو ہے، یہ بہت پوچھا جاتا ہے مختلف ٹیسٹنگ سروسز میں، تو اسے آپ دیکھ لیں۔ زینب بنت خزیمہ، ایک زینب بنت جیش بھی ہیں، لیکن اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المساکین کہلاتی ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ Which companion of Prophet peace be upon him was awarded with the title of the sword of Allah؟ وہ کون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جن کو اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا؟ تو آپشن ہے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی یا حضرت خالد بن ولید۔ تو جو رائٹ آپشن ہے اس کا وہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی تلوار کا لقب آپ کو دیا گیا۔ Which companion of Prophet peace be upon him was awarded with the title of the Lion of Allah؟ شیر خدا کا لقب حضور کے کس اصحابی کو دیا گیا؟ تو حضور کے اصحابی میں سے آپشن ہے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ٹائٹل دیا گیا شیر خدا کا۔ نیکسٹ ایم سی کیو دیکھتے ہیں۔ Which companion of Prophet peace be upon him was awarded with the title of غسیل الملائک؟ غسیل الملائک، اس کی پروننسیشن غسیل الملائک ہے شاید، اور یہ غسیل کا مطلب کہ غسل، جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ تو وہ حضور کے کون سے اصحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا عرش اور زمین کے درمیان میں؟ تو جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ Which companion of Prophet peace be upon him was awarded with the title of سید المؤذن؟ کس اصحابی کو مؤذنوں کا سردار کا ٹائٹل دیا گیا؟ تو آپشن ہے حضرت حنظلہ، حضرت عمر، حضرت علی یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسلام کی سب سے پہلی جو نماز تھی وہ نماز فجر تھی، اور حضرت بلال نے نماز فجر کے لیے اذان دی تھی۔ سب سے پہلی جو اذان دی گئی ہے دنیا میں وہ نماز فجر کے لیے دی گئی ہے۔ یہ کچھ ایم سی کیوز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور انہی ایم سی کیوز سے مزید جو ہے نا ہم نے ایم سی کیوز بنائے۔ انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 اور 3 اور 4 بھی انشاءاللہ میں دوبارہ بناؤں گا، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بہت کم لوگوں نے کیا ہوا ہے، میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے پارٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔